بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، جو کہ ایک ایسے بادشاہ کا ہے جو کہ مسلمان نہیں تھا، تو اللہ نے اسے سزا دی، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت بھی کر دی، وہ بھی عین اس وقت جب اس کی موت ہونے والی تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے ہی خوبصورت واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں۔ حضرت عبداللہ بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت ہی سرکش بادشاہ تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور نون مسلم تھا، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اور کافروں کے دل تو زیادہ تر سخت ہی ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا تھا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، ظلم کرنا، انہیں قید کر لینا، اور بڑے مظالم اس نے لوگوں پر ڈھائے۔ ایک جنگ میں وہ بادشاہ پکڑا گیا، یعنی کہ قیدی بن گیا۔ انہوں نے گرفتار کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ ظالم بادشاہ ہے تو تڑپا تڑپا کر ہی ماریں گے، کیونکہ ظالم ہے اور اس نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا کام کریں گے جس سے تمام لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی اور یہ بادشاہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ انہوں نے ایک تانبے کی دیگ لٹکائی، اس کے نیچے بہت ساری آگ لگائی اور اس بادشاہ کو اس کے اندر ڈال دینے کا سوچا، تاکہ وہ بادشاہ تڑپ تڑپ کر جل بھن کر مر جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آگ لگائی اور اس بادشاہ کو دیگ میں پھینک دیا۔ اب جیسے جیسے دیگ گرم ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے، بادشاہ تھا تو انسان ہی، اسے درد ہونے لگا اور اس کا جسم جلنے لگا۔ تو اس نے چیخ چیخ کر اپنے ان خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا جن کی وہ عبادت کرتا تھا۔ اسے کافی دیر تمام اپنے خداؤں کو، بتوں کو پکارنے لگا۔ کافی دیر اس نے یہی کام کیا، پکارتا رہا، جن کے سامنے ساری زندگی پیشانی رگڑتا تھا۔ وہ تو یہاں مدد کو آنے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو بت تھے، وہ کیسے آ سکتے تھے۔ آخر پہ اسے ایک خیال آیا اور اس نے مسلمانوں کے خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت وہ دیگ میں بیٹھا تھا اور نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، بس آج مجھے بچا لے۔ بے شک وہ غیر مسلم تھا، لیکن تھا تو اللہ کا بندہ ہی، اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک معجزہ کیا کہ بارش ہونے لگی۔ اس بارش سے اس دیگ کے نیچے لگی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، تپش تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اتنی تیز ہوا چلی کہ دیگ رسیاں توڑوا کر اڑنے لگی۔ وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتا جا رہا تھا اور دیگ اڑتی جا رہی تھی۔ دیگ اڑتے اڑتے غیر مسلموں کے قبیلے میں جا کے گر گئی۔ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑ رہی ہے، اور اس دیگ میں ایک شخص بھی بیٹھا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ دیگ وہاں گری تو بادشاہ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں
ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتا رہا، لیکن آج مجھے میرے عظیم رب نے ہی بچایا ہے جس کی میں نے کبھی عبادت نہیں کی، تو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب یہ واقعہ پورے گاؤں والوں نے سنا تو پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی بھی اپنے رب سے توبہ کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ اگر وہ ایک ایسے انسان کو معاف کر سکتا ہے جس نے ساری زندگی اس کا نام نہیں لیا اور اس کی مدد کر سکتا ہے، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو ہر مصیبت میں اپنے رب سے معافی مانگیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ لوگ اگر مدد کر بھی دیں تو کل کلاں کو ضرور جتا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے نا تو وہ جتاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔